مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہے اور بار بار پوچھا بھی جاتا ہے کہ آیا غیر مسلموں کے ساتھ ہم تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سابقہ ادیان وہ ادیان باطلہ ہو گئے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہوں کہ سابقہ جتنے دین تھے جو دین حق کہلاتے تھے اور دین حق تھے بھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو سارے کے سارے دین چاہے وہ حق تھے یا نہیں تھے، جو نہیں تھے وہ پہلے سے باطل تھے، جو حق دین تھے وہ بھی باطل ہو گئے۔ آپ کی بعثت کے بعد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا لازم ہو گیا، یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے بھی، اور اسی کلمے کا پرچار بھی فرمائیں گے اور اسی کلمے کی تبلیغ بھی فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی نبوت کے مل جانے کے بعد اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین پر چلے۔ اب دین حق صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اب اگلی بات آ گئی کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات، تو ان میں سر فہرست عیسائیوں کے ساتھ معاملات کی بات کروں۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم آپ کو سلام کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو سلام کریں، چونکہ اسی معاشرے میں وہ رہتے ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو السلام علیکم کہیں تو آپ صرف وعلیکم تک اکتفا کریں گے، اور خود آپ انہیں السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں باقی الفاظ سے وہ بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں۔ اب آ گئی بات یہ کرسمس کی، 25 دسمبر کے حوالے سے، چونکہ کرسمس یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی پیدائش کے حوالے سے یہ خوشی منائی جاتی ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ چونکہ عقیدہ تثلیث ہے، وہ مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو ہم چونکہ عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، عقیدہ توحید کا پرچار کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان نہ تو عیسائیوں کی اس تقریب میں شریک ہوگا اور نہ ہی اس کی مبارکباد دے گا ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کے حوالے سے۔ یہ کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں، وہ ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی تائید کرنے والی بات ہے، ان کے عقیدے کی تائید ہے کہ وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں تثلیث کا، تو وہ تثلیث کے عقیدے کی تائید کی جاتی ہے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کر کے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے وہ اپنا عقیدہ بچائیں، اپنا ایمان بچائیں۔ ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ذمہ کے طور پہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں۔
تو ان معاملات کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ بات جہاں عقیدے کی آئے گی تو عقیدے پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں ہم، اللہ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ ایک کے سے زیادہ جب اللہ کی ذات کو بڑھایا جائے گا یا عقیدہ تثلیث کی طرف جائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور مومن مشرک نہیں ہوا کرتا۔ میرا رب ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بہن بھائیوں سے یہ دستبستہ گزارش ہے کہ اس چیز پہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن عقیدہ اپنی جگہ۔ تعلقات میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ تعاون والا معاملہ کریں، لیکن جہاں بات عقیدے کی آئے تو اس پہ ڈٹ جائے۔ عقیدہ توحید، اگر ہمارے پاس ایک عقیدہ توحید ہی تو ہے جو نجات کا ذریعہ ہے، اگر ہم نے عقیدہ توحید ہی چھوڑ دیا تو پھر ہماری زندگیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہمیں سورہ اخلاص کا خلاصہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو سراسر توحید پر مبنی ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔